رکوع نمبر 6۔ کئی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ دو اہم ترین مضمون اس سورت مبارکہ کے، ایک تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ آپ کو ہم اس امت میں بطور گواہ لے آئیں گے اور پھر ان لوگوں پر گواہ کے طور پر آپ کو کھڑا کریں گے۔ ظاہر ہے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کیا ہے، اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، منصب رسالت کے تقاضوں کو نبھایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوں سے تر تھیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت اسی منظر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ کیسے قیامت میں مجھے بطور گواہ کی اللہ کی بارگاہ میں گواہی پیش کرتی ہے۔ قرآن مجید بڑے واضح انداز میں کفار کو ان کا انجام بتاتا ہے، لیکن افسوس موجودہ دنیا بھی، پہلے والی دنیا بھی اور شاید آنے والی دنیا بھی کوئی پرواہ نہیں ہے اپنے انجام کی۔ ذرا سنیے، جتنے کافر ہیں آج ان کے ممالک کا جب ہم نام لیتے ہیں ہمیں بڑے احساس کمتری کے ساتھ نام لیتے ہیں۔ ان کی کرنسی، ان کے رہن سہن، ان کی دولت کے انبار۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسلمانوں کو معاشی ترقی نہیں کرنی چاہیے، بات کو غلط انداز میں نہ لے جائیے۔ مجھے خود بتائیے، ہم میں سے کسی کو یہ کہا جائے کہ 5 ارب روپے آپ لے لیجئے اور صبح پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا آپ کو، تو جس رات 5 ارب روپے ہمارے پاس ہوں گے وہ کس خوشی کے ہوں گے؟ اگر کافر آدمی کو اپنے کفر کی سزا ذہن میں رہے ہر وقت تو وہ اس کفر کو چھوڑ کر ایمان کی طرف آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن کافر اور جس نے رسول کی مخالفت کی تھی۔ اب یہاں سے دیکھ لیجئے، ہم اپنا جائزہ بھی لیں، اپنے ملک کا بھی جائزہ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے لوگ لیڈر بنے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت، ان کی شریعت کی مخالفت کرنے والے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کے مسائل حل کر دیں گے۔ افسوس کی بات ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک بیمار کسی طبیب کو جا کے کہے کہ میں آپ کو درست کر دوں گا، تو اس بیمار کے دماغی توازن پر شک ہوگا، یہ بے وقوف آدمی ہے۔ قرآن اور سنت سے جو لوگ دور ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مسائل کا حل زبردست موجود ہے۔ تو پھر قرآن مجید کیوں نازل کیا گیا تھا اگر لوگوں کے پاس حل موجود ہے؟ یا اسلامی شریعت کو اس پہ عمل نہیں کرنا اور اس سے دور دور رہ کے اپنے مسائل کو حل کر کے تو دکھائے۔ کبھی چلیں جتنی زندگی میں یہاں ہوں، مجھے یا بعد میں خود دیکھ لیجیے گا، کوئی ایک مسئلہ اسلامی شریعت پر عمل کیے بغیر کوئی حل کر کے دکھا دے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو جس نے کفر اختیار کیا ہوگا اور رسول کی مخالفت کی ہوگی۔ مولانا امین احسن اصلاحی بہت بڑے مفسر ہیں، ہمارے بھی شاید تفسیر ان کی موجود یہاں لائبریری میں پڑی ہے، تدبر قرآن ان کی تفسیر ہے، بہت خوبصورت بات لکھی ہے۔ مولانا نے لکھا ہے اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول کے طور پہ مبعوث کر کے اب قیامت تک کے لوگوں کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ اب تمہارا مستقبل اس رسول کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر اس رسول پر ایمان لاؤ گے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرو گے تو مستقبل روشن ہے، اور اگر اس رسول کا انکار کر دو گے اور اس کی تعلیمات کے خلاف جاؤ گے تو پھر سب کچھ ختم ہے تمہارا۔
جو رحمتیں موجود ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ کیا خواہش کرے گا جی اس دن کافر؟ لو تسوا بہم الارض، وہ اصل میں قبروں سے جب نکلیں گے اب پتہ تو لگ جائے گا کہ ابھی میں قبر میں تھا اور کب قبر سے باہر آ گیا ہوں، اور یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ مجھے ڈرایا جاتا تھا، سمجھایا جاتا تھا۔ ابو جہل بھی جب قبر سے نکلے گا تو اسے پتہ لگ جائے گا نا۔ ابو جہل کو تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ سمجھایا۔ ابو لہب بھی جب قبر سے نکلے گا تو اسے بھی عقل ٹھکانے لگ جائے گی۔ یہ تو وہ دن آ گیا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اور ہمیں متنبع کیا کرتے تھے۔ وہ ساری پچھلی زندگی کا سارا معاملہ دماغ میں جب چلنے لگے گا، اب پتہ لگ جائے گا کہ اب آگے عدالت خداوندی ہے، پھر جہنم ہے، پھر سزا ہے، تو پھر اس وقت ایک خواہش کریں گے دنیا بھر کے تمام کافر۔ وہ خواہش یہاں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی بتا دی ہے۔ خواہش وہ کریں گے وہاں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پہلے سے بتا دیا قرآن مجید میں، لو تسوا بہم الارض۔ کافر اور رسول کے مخالف کہیں گے کاش ہمیں زمین کے برابر کر دیا جائے، یعنی ہمیں اس قبر سے نہ اٹھایا جاتا، تو کیا یہ خواہش پوری ہو جائے گی؟ کیا زمین کے برابر کر دیا جائے گا؟ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سے یہ کوئی بات بھی نہیں چھپا سکیں گے۔ اب ہمیں ذرا تیزی سے مضامین کو دیکھنا ہے تاکہ وہ جو باقی صورتیں ہیں 3 ان کا بھی جائزہ لے سکیں۔ رکوع نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کے حوالے سے یہ حکم نازل کیا ہے کہ جب نماز پڑھنے لگو تو اس وقت نشے کی حالت میں نہ ہو۔ یہ ذہن میں رکھیے، پاکستان بھی اب جن حالات کو پہنچ گیا، یہاں بھی جو شریعت کا نفاذ ہوگا بڑے آہستہ آہستہ اور حکمت کے ساتھ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب رسالت پر فائز ہوئے جب یہ حکم نازل ہوا تھا 13 اور 4 17 سال ہو گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ 17 سالوں میں بھی شراب کو مکمل حرام قرار نہیں دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ 17 سالوں میں بھی کتنا حرام قرار دیا ہے کہ بس جب نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو اس وقت تم نشے کی حالت میں نہ ہو۔ اب اصل میں کیا ہے، 5 نمازیں تو ہر ایک نے پڑھنی ہے، صحابہ سے تو توقع ہی نہیں تھی کہ نماز ان کی کوئی رہ جائے، تو یہ حکمت کے ساتھ ایک چیز چھڑوائی گئی ہے۔ وہ جو چیز اتنے سالوں سے طبیعت میں رچی بسی تھی اسے چھڑوانا ہے تو ظاہر ہے پھر اللہ سے بڑھ کر حکمت کس کی ہو سکتی ہے۔ اب جو آدمی 5 وقت نماز پڑھے گا اور اسے پتہ ہے کہ نماز سے پہلے میں نے شراب نہیں پینی، تو دن میں 5 وقت وہ شراب سے دور چلا جائے گا، تو پھر آہستہ آہستہ شراب چھوڑنا اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ میں نے خود اپنی زندگی میں ایسے سگریٹ چھوڑنے والے دیکھیں 30 سال جنہوں نے سگریٹ پی ہے، انہیں چین سموکر کہا جاتا ہے، لیکن جب چھوڑنے پہ آئے تو کئی لوگوں کی سگریٹ چھڑوانے کا سبب رمضان مبارک بنا ہے۔ روزے کی حالت میں وہ کافی وقت جب سگریٹ کے بغیر گزار لیا تو پھر آہستہ آہستہ وہ ترغیب دیتے گئے کہ بھائی یہ کام تو بڑا آسان ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب کے لوگوں سے شراب کے حوالے سے دوری کو حکمت کے ساتھ اس طریقہ کار کا اختیار انہیں بتایا کہ اس طریقے کو اختیار کرو کہ نماز کی حالت میں نشے کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے، تاکہ جو تم پڑھ رہے ہو وہ تمہیں سمجھ آئے کہ کیا پڑھ رہے ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی مریض ہے، مسافر ہے، بیت الخلاء سے آیا ہے یا عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہیں، بیویوں کے ساتھ، پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو۔ اللہ تبارک و تعالی نے آسانی پیدا کر دی۔ اب پھر تصویر کا رخ یہودیوں کی طرف جا رہا ہے، تیزی سے سمجھتے چلے جائیے۔ یہودیوں کی خرابی نمبر 1، گمراہی کے خریدار۔ تو جو آدمی گمراہی کسی بھی چیز میں گمراہی کو خریدتا ہے وہ اصل میں کسی نہ کسی حد میں یہودیوں کا ایک جزو اپنے اندر رکھتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے گمراہ ہو جانا انہیں بڑا پسند ہے۔ نمبر 3،
تورات کے احکامات کو تبدیل کر دینا۔ نمبر 4، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی بات کو سن کر سنی انسنی کر دینا۔ نمبر 5، دین میں تانے نکال، دین میں اعتراض کرنا۔ نمبر 6، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کرنا۔ یہ 6 خرابیاں بتانے کے بعد دیکھیں قرآن مجید کتنی زبردست کتاب ہے، جہاں خرابیوں کا تذکرہ کیا ہے یہودیوں کی، وہاں اللہ تبارک و تعالی نے پھر انہیں اصلاح کا بھی موقع دے دیا، پورے کا پورا اصلاح کا موقع یوں دیا کہ انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم نے ساری باتیں سننی ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی، اب ہم ساری باتوں کو مانیں گے اور ہماری طرف توجہ کیجئے، ہماری باتیں سنیے۔ اللہ فرماتا ہے اگر یہ انداز اختیار کرتے تو ان کے لیے بہتر بھی تھا، انصاف پر مبنی تھا، لیکن اب ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان پر لعنت کر دی ہے۔ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اس صورت میں بڑی سخت ایک بات کہی گئی ہے، اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں سب سے بڑی دولت اس ایمان کی دولت ہے، اس کی فکر کی جائے، اس دولت کو ادھر سے ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اہل کتاب ایمان لے اور اس پر یعنی قرآن مجید پر، اس سے پہلے کہ میں تمہارے چہرے ہی پھیر کے رکھ دوں۔ یہ چہرہ آگے لگا ہوا ہے، یہ پیچھے چلا جائے گا۔ قدرت دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ابھی ہم جب کل سورۃ طور پڑھیں گے انشاءاللہ، اگر وہاں تک پہنچ گئے، مفسرین نے لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حیائی والوں کو ایسی سزا دی، ان کی آنکھیں ناک سارے برابر کر دیے بالکل۔ اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو پھیر کر رکھ دیں یا تمہارے اوپر لعنت کریں، عیسائیوں کو کہا جا رہا ہے، یہودیوں کو، جیسے ہم نے ہفتے کے دن مچھلی کے شکار کا احتیاط نہ کرنے والوں اور حکم عدولی کرنے والوں پر لعنت کی، تمہارے اوپر بھی لعنت کر دیں گے۔ دنیا میں کیا ہونا چاہیے تھا سب سے زیادہ؟ پوری دنیا میں سب سے زیادہ فکر پوری دنیا میں کس چیز کی ہونی چاہیے آج بھی، کل بھی اور قیامت تک؟ وہ ہے شرک سے بچنے کی فکر۔ یہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، نوٹ کر لیجئے، دنیا کے ہر مرد اور ہر عورت کو سب سے زیادہ فکر کس بات کی کرنی چاہیے؟ سب سے زیادہ فکر اس گناہ سے بچنے کی کرنی چاہیے جو گناہ ناقابل معافی ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے معافی نہیں کرنا۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک، وہ اللہ کی صفات کے ساتھ شرک، وہ اللہ کے اختیارات میں شرک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں معاف نہیں کروں گا اس گناہ کو، شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اور دوسری ایک خرابی بھی یہاں بیان کی جا رہی ہے، اپنے آپ کو پارسا سمجھنا، اپنے آپ کو نیک سمجھنا۔ بدقسمتی سے آپ اگر محسوس نہ کریں تو اب میں یہ بات تھوڑی سی کھول کر رکھ دوں، پاکستان کے جتنے مسلک ہیں قدر ہر ایک کی ہمارے دل میں ہے، لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ اپنے مسلک والے کو پاکیزہ سمجھنا اور دوسرے مسلک والے کو گمراہ سمجھنا۔ یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ سوچ کس نے دی ہے، اور میں تو اس بات پر حیران ہو جاتا ہوں، ایک مسلک کا جو جاہل ترین آدمی ہے، جو قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتا، جو مسائل بھی نہیں جانتا، جو شریعت کے بھی کسی علم کو نہیں جانتا، وہ دوسرے مسلک کے عالم سے بھی اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے۔ پتہ نہیں کون سا معیار بنا ہوا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں کہا، آپ کا کیا خیال ہے یہودی مدینہ منورہ میں کیسے رہتے تھے؟ وہ کیسے ہی رہتے تھے؟ مدینہ منورہ کے لوگ یہودیوں کے علاوہ سارے ان پڑھ تھے۔ یہودیوں نے مدینہ منورہ میں اپنی ڈھاک جمائی ہوئی تھی کہ جی ہمارے پاس علم ہے، ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہمارے پاس ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ جن کے پاس علم نہیں تھا تو وہ بیچارے ان کے سامنے تو بول ہی نہیں سکتے تھے۔ اب انہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھنا اور پاکیزہ بتانا چھوڑو۔ قرآن مجید میں ہم وہ پڑھ چکے ہیں، سورۃ نور، ایک آیت ایسی ہے کہ دل کو دہلا کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں فرمایا ہے اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو دنیا کے انسانوں میں سے کوئی ایک بھی پاکیزہ نہ ہوتا۔
کہ بعض اوقات ہم اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتے ہیں، بڑی ہم چیز، چاہے عالم ہے، چاہے کوئی قاری ہے، چاہے کوئی حافظ ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ پاکیزگی بھی اگر حاصل ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمارے اندر سے ہر قسم کی ہوس کو ختم کر دیا، ہر قسم کی شہوت کو ختم کر دیا، ہر قسم کی بے حیائی کو ختم کر دیا۔ فرمایا دیکھو اللہ پر جھوٹ نہ باندھو۔ اب میں آپ کو یہ حدیث سنا دوں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، خود ہی سمجھ جائیں گے، ہم تو نام کسی کا نہیں لینا چاہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ تورات کے حکموں میں تبدیلی کر دیتے تھے اور کہتے تھے اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ اب ہمارے لیے یہ بات بڑی لمحہ فکریہ ہے، اگرچہ یہودیوں کی خرابی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت ہر وہ کام کرے گی جو یہودیوں اور نصرانیوں نے کیا ہے۔ اب ہمارے لیے اس سے بچنے کی یہ صورتحال ہے کہ ہم یہودیوں کی اس غلط روش سے بچائیں اپنے آپ کو۔ بھائی قرآن کا عقیدہ نہیں ہے، اسے بنایا ہوا ہے، قرآن نے وہ کہا نہیں ہے، وہ کہہ دیا گیا ہے، قرآن نے اس قسم کا حکم نہیں دیا، اسے قرآن کے ساتھ ثابت کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے۔ شریعت کے احکامات میں رد و بدل کر دینا، عقائد میں گڑبڑ کر دینا، عبادات میں گڑبڑ کر دینا، رسومات کو اپنی طرف سے شامل کر کے دین کا حصہ بنا دینا، یہ ساری چیزیں جتنی چیزیں ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے انسان تعصب میں اتنا اندھا ہو سکتا ہے، عام آدمی سے بھی آپ پوچھیں، کسی عام آدمی سے، ایک طرف روشنی ہو اور ایک طرف تاریکی ہو، اس سے پوچھیں بھائی ادھر تاریکی ہے یا ادھر تاریکی ہے، وہ اتنا تو سمجھدار ہوگا، وہ کہے گا کہ نہیں ادھر روشنی ہے اور ادھر تاریکی ہے۔ یہودیوں سے پوچھا گیا، اور پوچھنے والے کون تھے؟ مشرکین مکہ۔ یہ بڑی اہم بات ہے، غور سے سنیے گا۔ انسان جو ہے، یہ اندھے جو ہوتے ہیں نا، جو آنکھوں سے اندھے ہوتے ہیں بیچارے، یہ تو نہیں دیکھ سکتے ہیں، اس آنکھوں کے اندھے پن کی وجہ سے کسی کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ حدیث مجھے یاد آ گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کو، اس سے مراد مرد بھی ہے عورت بھی ہے، آنکھوں کے حوالے سے آزماتے ہیں، یعنی اس کی بینائی چلی جاتی ہے، اگر وہ صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اب اس کے لیے میرے پاس مغفرت اور جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اتنی بڑی یہ سعادت، اتنی بڑی سعادت۔ لیکن بہرحال ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں آنکھوں کی بینائی کے چھن جانے سے اپنی حفاظت عطا فرما۔ دعا تو بہرحال یہ اندھا پن خطرناک نہیں ہے، تعصب والا اندھا پن بڑا خطرناک ہے۔ ابو جہل اور اس کے کچھ ٹولہ، ابو جہل نے کچھ لوگوں کو بھیجا مدینہ منورہ، اور سرداروں نے بھی بھیجا کہ جا کر یہودیوں سے پوچھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر ہیں یا ہم ہدایت پر ہیں، یعنی ابو جہل ہدایت پر ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر ہے۔ اب ذرا دل تھام کے سن لیجئے یہودیوں کا فیصلہ۔ انہوں نے کہا ابو جہل ہدایت پر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر نہیں ہے۔ مشرکین مکہ ہدایت پر ہیں، یعنی جنہوں نے بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے وہ ہدایت پر ہیں، اور جو بتوں کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں وہ ہدایت پر نہیں ہیں۔ اسے کہتے ہیں تعصب، اسے کہتے ہیں اندھا پن۔ اس پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کر دی ان پر۔ اللہ کی لعنت سے کیا مراد ہوتا ہے؟ اللہ کی لعنت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اب اس شخص پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اگر ہمارے کچھ خواتین اس وقت بیٹھی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے لعنت دینے سے اولاد کو بطور خاص۔ میرا تجربہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن میرا گمان ہے کہ شاید کوئی 15-20% مائیں ایسی ہوں جو اپنی اولاد کو لعنت نہ دیتی ہیں۔ یہ بھی میں نے زیادہ ریشو کر دی ہے، ویسے تو میرا دل چاہتا ہے میں 10% پر لے آؤں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کے باوجود مائیں اپنی اولاد کو چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر، چھوٹے چھوٹے نقصانات پر، چھوٹے چھوٹے معاملات پر لعنت کرنے سے باز نہیں آتی۔ اب فرض کیجئے ماں کی وہ لعنت جو اس نے اپنی اولاد کے خلاف کیا اللہ قبول کر لے، تو پھر اولاد کوئی تباہی اور بربادی کا ذمہ دار کون ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع فرما دیا ہے تو بس پھر ختم، کسی عورت کی زبان پر لعنت کے الفاظ نہیں آنے چاہیے۔ اور یہ جو مرد حضرات آپس میں ایک دوسرے کو اگر لعنت بھیجتے ہیں وہ بھی دیکھ لیجیے، اس کی بھی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مومن پر لعنت بھیجتا ہے وہ ایسے ہے جیسے وہ اسے جان سے قتل کر دیتا ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے لعنت بھیجنا۔ لیکن ہم جب لڑائی جھگڑوں میں ہوتے ہیں یا ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں یا ویسے ہی روٹین میں ہوتے ہیں تو یہ زبان پر ہمارے الفاظ چڑھے ہوئے ہیں۔ اور تیسری حدیث بھی سن لیجیے لعنت کے حوالے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص پر لعنت بھیجی جاتی ہے، اگر وہ لعنت کا حقدار نہیں ہوتا، اس لیے سوچ سمجھ کے لفظ نکالا کریں۔ بعض اوقات کسی عالم پر بھیج دی جاتی ہے جس سے تھوڑی سی کوئی انبن ہوگی، اس پہ لعنت بھیج دی۔ حدیث سن لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر لعنت بھیجی جاتی ہے اگر وہ لعنت کا حقدار نہیں ہے تو لعنت واپس بھیجنے والے پر بھیج دی جاتی ہے۔ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو اس کا مطلب ہے لعنت بہرحال نتیجہ دکھاتی ہے، جو مرضی نتیجہ دکھائے وہ، ہمیں ایسے الفاظ سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان کی اصل بیماری یہودیوں کی ہے حسد۔ اب انہیں حسد ہو گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب مل گئی، آخری نبوت مل گئی، تو یہ حسد کی آگ میں جل رہے ہیں۔ قرآن مجید کی وہ آیت آ گئی، اس کی بنیاد پر ایک سائنسدان مسلمان ہوا تھا، وہ چلا تو تھا قرآن مجید کو جھٹلانے کے لیے، لیکن بالآخر پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ پہلے آپ اس آیت کا ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو کافر لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کر دیا، ہم ان لوگوں کو عنقریب آگ میں داخل کر دیں گے، جب ان کی ایک جلد جل جائے گی تو ہم دوسری جلد ان کی بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ وہ سائنٹسٹ تھا سکن کے حوالے سے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی کتاب میں اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے، میرے ذہن سے نام نکل گیا۔ اس نے کہا میں مسلمانوں کے یہ جو عقیدہ ہے کہ آگ میں جلایا جائے گا اسے میں غلط ثابت کر دوں گا۔ تو اسلام دشمن لوگ خوش ہو گئے کہ چلیں جی ایک پڑھا لکھا آدمی اب ہاتھ آ گیا ہے اور وہ غلط ثابت کر دے گا۔ تو وہ ایک مسلمان عالم سے ملا، اس نے کہا یہ جو جلنے کا ہوتا ہے برن کے، ڈاکٹر جمیل صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، اس کے درجے ہوتے ہیں، فرسٹ برن ہے، سیکنڈ برن ہے، تھرڈ برن ہے، پھر ایک سٹیج ایسی ہوتی ہے کہ وہ احساس ہی ختم ہو جاتا ہے، جلد پھر اسے محسوس نہیں کرتی۔ اس نے کہا یہ جب جلے گی تو جلد جب بالکل جل جائے گی تو وہ اس کے اندر جب آگ کی شدت کو محسوس کرنے کا احساس ہی ختم ہو جائے گا تو پھر اسے کیسے عذاب محسوس ہوگا وہ آگ کا۔ مسلمان عالم نے اس کی بات توجہ سے سنی، انہوں نے کہا جی بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے، واقعی ایسا ہے، اس لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم جہنمیوں کی جلد کو بدلتے رہیں گے۔ اس نے کہا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، 1400 سال پہلے تو سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، یہ اسی ہستی کا کلام ہے جو ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ اسی بات پر پھر دار اسلام میں داخل ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید کی حکمتیں کون ان پر عبور مکمل حاصل کر سکتا ہے؟ فرمایا جو ایمان والے ہیں، نیک لوگ ہیں، ہم انہیں ایسے باغات میں داخل کر دیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور ان کی پاکیزہ بیویاں ہوں گی، گھنے سایوں میں وہ رہیں گے، ہم انہیں داخل کر دیں گے۔ دیکھیے بڑی زبردست آیت آ گئی اور بڑا زبردست حکم آ گیا، اسی رکوع پر میں بات ختم کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں امانتیں ان کے سپرد کرو جو ان امانتوں کے حقدار ہیں۔ اب جتنے عہدے ہیں، مناصب ہیں، ذمہ داریاں ہیں، وہ سارے کے سارے مناصب آپ دیکھ لیجئے انہی کے سپرد کیے گئے جو انہیں نبھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ میں اس وقت صرف 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 1 یا 2 دن پہلے آپ نے اپنی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا اپنے باپ کو بلاؤ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں انہیں خلافت کے بارے میں بات کہہ دوں۔ ابھی وہ بلانے کے لیے نہیں گئی تھی تو پھر آپ نے فرمایا اچھا چلو چھوڑو رہنے دو، اللہ اور مسلمان ابو بکر کے علاوہ کسی کو پسند نہیں کریں گے رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اعتماد کی کیفیت دیکھیے، اور وہی ہوا کہ بہترین فرد کو امانت سونپی گئی، حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اب آئیے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کی ہے یہ اسے گہرے انداز میں سمجھ لیجئے، اچھائی ہے یا برائی ہے اس کی جڑ حکومت ہوا کرتی ہے۔ حکومتوں کے حوالے سے پھر عوام کو پریشانی ہوتی ہے، صحیح حکومت نہ ہو تو پریشانی لازمی ہوگی، اچھی حکومت ہوگی تو اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ اب جب دوسرے خلیفہ کے انتخاب کا وقت آیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخار کی کیفیت میں تھے، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ اب جانبر نہ ہو سکیں گے، تو اس وقت ان سے کہا گیا، مشاورت کا سلسلہ انہیں جاری رکھا تھا کہ سننے میں آیا ہے کہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں بات ٹھیک ہے، اور یہ کہنے والے بھی بڑے زبردست صحابی تھے، عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلیل قدر صحابی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پھر کیا جواب دیں گے؟ اصل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت مزاج، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا اشارہ اسی طرف تھا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ وہ کہا کرتے تھے اپنی خلافت میں بھی کہ عمر رضی اللہ عنہ کی سختی اس لیے ہے کہ میں نرم ہوں، جب ان پہ خلافت کا بوجھ پڑے گا وہ بھی نرم ہو جائیں گے۔ تو جب انہوں نے جو جواب دیا وہ سن لیجئے، میں ابھی اسی کی تشریح کر رہا ہوں کہ اللہ کے حکم کو پورا کیا ہے انہوں نے کہ امانتیں انہیں سپرد کی ہیں جو اس کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہوں گا کہ مسلمانوں میں جو سب سے بہترین فرد تھا اسے آپ کے بندوں کی ذمہ داری سونپ کر آیا ہوں۔ تو پھر آپ دیکھیے تاریخ نے پھر ثابت کر دیا کہ واقعی انگریز بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر ایک عمر بن خطاب اور ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر ساری دنیا میں سوائے اسلام کے اور کوئی دین نہ ہوتا۔ یہاں ہو گئے۔ اب آئیے تیسرا واقعہ، یہاں تو خیر ہاں میرے خیال ہر ایم این اے یا ایم پی اے سے پوچھا جائے کہ آپ یہ ملک چلا لیں گے 22 کروڑ کا، سارے ہی باصلاحیت ہیں ماشاءاللہ۔ یہاں ہمارے بھی کالونی والے ایم پی اے سے اگر کہا جائے کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ نے ہاں جی بالکل تیار ہے، کرنا کیا ہوتا ہے، اس لیے باصلاحیت افراد ہیں ماشاءاللہ۔ ذمہ داریوں کا پتہ نہیں ہے کہ قیامت والے دن حساب کتاب کیسے دینا پڑے گا۔ وہ حدیث بھی سن لیجئے، پھر وہ امانت کے حوالے سے سنا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اگر کسی آدمی کو صرف 10 آدمیوں پر ذمہ داری دی گئی ہے، صرف 10، زیادہ تو آپ خود دیکھ لیجئے، مسند احمد کی حدیث ہے، وہ قیامت والا دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے ہاتھ ایسے بندھے ہوئے ہوں گے، اگر اس نے ان 10 آدمیوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کیا ہوگا تو ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، اگر عدل و انصاف قائم نہیں ہوگا تو ہلاک ہو جائے گا۔ یہ تو 10 کا ہے، یہاں تو کروڑوں لوگوں کا معاملہ ہے، آپ خود دیکھیں۔ اب آئیے وہ تیسری ذمہ داری، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا اور اس میں محسوس ایسے ہوتا تھا کہ شہادت مقدر بن جائے گی، تو آپ نے بھی ان 6 افراد کی فہرست بنائی کہ مشاورت سے ان 6 میں سے کسی ایک کو خلیفہ مقرر کر دیا جائے۔ معیار کیا رکھا تھا یہ بھی ذہن میں رکھیے، 6 جو نام تھے، اور صحابہ بھی ایسے تھے جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے، لیکن ان 6 کے بارے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے یہ 6 کے 6 وہ ہیں جن سے آخری وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہی رہے ہیں۔ اس قسم کے معیار کیا ہم بناتے ہیں؟ ہمارا معیار کیا ہے؟ یدی اپنی زبان بولنے والا ہے، ہمارا معیار کیا ہے؟ یہ اپنی کالونی میں رہنے والا ہے، ہمارا معیار کیا ہے؟ یہ اپنے خاندان کا ہے، ہمارا معیار کیا ہے؟ یہ اپنی زبان بولنے والا ہے، ہمارا معیار کیا ہے؟
اس کے ساتھ ہمارے تجارتی روابط ہیں، بس پھر ٹھیک ہے، یہ چیزیں نبھاتے جائیے۔ قرآن مجید کا اتنا اعلیٰ شان حکم ابھی تک منتظر ہے کہ کب پاکستانی قوم اٹھے گی اور اس حکم کو عملاً اختیار کر لے گی۔ میں اس کا ترجمہ مکمل کر دوں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل افراد کے سپرد کر دو۔ دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ جس کی امانت ہے اس کے سپرد کر دو۔ اب ایک آدمی ایم این اے ہے، اسے 5 کروڑ روپے ٹھیکہ ملتا ہے سڑک کا، فرض کیجئے شاہ رکن عالم کالونی کے سارے بلاکس کی سڑکوں کا ٹھیکہ ہے۔ اب وہ جو 5 کروڑ روپے ہے اس کے حقدار یہ سارے شاہ رکن عالم کالونی کے جتنے بلاک ہیں وہ سڑکیں ہیں۔ اب اسے چاہیے کہ وہ سارا پیسہ ان کے سپرد کر دے، یعنی اس کام کے سپرد کر دے۔ نہ ہم عہدوں کے حوالے سے کر رہے ہیں، نہ ہم وسائل کے حوالے سے کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہم کر کیا رہے ہیں۔ نمبر 2، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ 2 منٹ آپ مجھے دے دیں، اس آیت پر جب مسلمان عمل کرتے ہیں تو اس کا بڑا اچھا اثر ہوتا ہے۔ مفتی الہی بخش صاحب تھے بر صغیر میں، ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، انگریزوں کی عدالت میں مقدمہ انگریز کی عدالت میں چل رہا تھا مسجد کا۔ مسلمان کہتے تھے یہ ہماری مسجد ہے، پہلے یہ مسجد تھی یہاں۔ ہندو کہتے تھے ہمارے مندر کو گرا کر مسجد بنائی گئی ہے، اس لیے ہمیں یہ جگہ واپس دی جائے۔ وہ جو انگریز جج تھا اس نے ہندوؤں سے پہلے مسلمانوں سے کہا کہ کیا تم کسی ہندو کو ثالثی ماننے کے لیے تیار ہو؟ مسلمان نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، ہندو ہمارے ویسے مخالف ہیں، ہم انہیں کیسے ثالثی مان لیں۔ پھر اس انگریز جج نے ہندوؤں سے کہا کہ کیا تم کسی مسلمان کو ثالثی ماننے کے لیے تیار ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی، مسلمانوں کے ایک عالم ہیں، بہت نیک آدمی ہیں، مفتی الہی بخش ان کا نام ہے، اگر وہ جو کہیں گے ہمیں فیصلہ قبول ہوگا۔ جج صاحب نے مفتی الہی بخش صاحب کو بلا لیا عدالت میں اور ان سے پوچھا مفتی صاحب یہ بتائیے مسجد پہلے تھی یا مندر پہلے تھا؟ مفتی صاحب نے کہا مندر پہلے تھا۔ تو جو مسلمان سارے کھڑے تھے وہ ناراض ہو گئے مفتی صاحب سے، مسلمان ہونے کے باوجود یہ کیسی بات کر دی۔ مسلمان ناراض ہو رہے تھے اور کمرہ عدالت میں جتنے ہندو تھے وہ کہہ رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ایسا دین، ایسے لوگ، سچائی والے۔ تو یہ جو انصاف ہے، میں جذبات میں فی الحال ہوں بھی صحیح لیکن پھر بھی سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہوں۔ عالمی عدالت انصاف اگر کوئی مذہب والے بنا سکتے ہیں صحیح معنوں میں تو وہ مسلمان ہی ہیں، بشرطے کہ اسلام پر مکمل عمل پیرا ہوں انشاءاللہ۔ فرمایا لوگوں کے درمیان جو فیصلہ کیا کرو انصاف کے ساتھ کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، سنیے تو سے الفاظ، تمہیں اچھی نصیحتیں فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں حکمران ہیں ان کی اطاعت کرو۔ میں ایک بات سمجھا دوں، مجھے تو یہ بات سمجھ آتی ہے، آپ میری بات سے 100% اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میں جس چیز کو سمجھ پایا ہوں، اس وقت آپ دیکھیے ہمارا ملک ہمیشہ کئی سال ہو گئے، یہ 4-5 سال کی بات نہیں ہے، پچھلے سالوں سے آپ دیکھتے آئیے کہ حکومتوں کو چلنے نہیں دیا جاتا، افراتفری ہے۔ اس افراتفری میں ہم بھولے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، ہماری پسند کا آدمی آ گیا ہم خوش ہو گئے، ہماری پسند کا نہ آیا ہم تھوڑے سے مغموم ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ مغموم یا خوشی کی بات نہیں ہے، یہ جو غیر مستحکم حکومت ہوا کرتی ہے وہ پھر آہستہ آہستہ غیر مستحکم ریاست بن جایا کرتی ہے۔ آپ دیکھ لیں مغلوں کی جو کیفیت ہوئی تھی، حکومت ان کی کتنی مضبوط تھی، آہستہ آہستہ کمزور ہوئی، صرف حکومت کمزور نہیں ہوئی، پھر ریاست سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔ پاکستان کے لیے دعا کریں، اس لیے ہر حکومت کے پیچھے ڈنڈا اٹھا کے یعنی ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے جو ہے نا اقتدار مل جائے، وہ دوسرے کو گرانے کے لیے ایسا افسانہ گھڑتا ہے کہ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یار اس سے بڑا خیر خواہ کوئی نہیں ہے، حالانکہ یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ جب تک کسی معاشرے میں مستحکم حکومت نہیں ہوگی،
اس وقت آپ دیکھ لیجئے، تاریخ سے ایک مثال دیتا ہوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقریباً 11-12 سال ہیں خلافت کے، وہ پہلے 6-7 سال اتنی فتوحات ہی فتوحات ہیں، فتوحات ہی فتوحات ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 4 سال ہیں، کوئی فتوحات نہیں ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ حالانکہ بہادری اور شجاعت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، سبحان اللہ کیا کہنا، وجہ ہے مسلمانوں کے آپس کے اختلاف، انتشار پیدا ہو گیا تھا، ایسے لوگ کھڑے کر دیے گئے تھے کوفہ سے، بصرہ سے، مصر سے، یعنی اسلام مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے آغاز ہوا، ٹھیکیدار وہ بن گئے، وہاں سے لوگوں کو غلط ذہن سازی کی گئی ان کی۔ اس لیے ہم بھی ذرا ٹھنڈے جذبات کے ساتھ سوچا کریں، اس درس سے یہ بھی نتیجہ ہمیں لے لینا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ مستحکم ریاست کے لیے، مستحکم حکومت کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر، یہ جو بادشاہ ہوتا ہے، یہ تو بادشاہ کے لفظ میں غلطی سے کہا گیا، جو حکمران ہوتا ہے، امام ہوتا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ جانتے ہیں جو 7 آدمیوں کو عرش کا سایہ ملے گا، سب سے پہلا نمبر یہ عادل امام کا ہے، اور حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والے حکمرانوں کو اپنے دائیں طرف ممبروں پر بٹھائیں گے، سبحان اللہ کتنا مقام ہے۔ اس لیے خام خواہ ہر حکمران کے خلاف ہو جانا یہ غلط ہے۔ ہاں اگر کوئی عدل و انصاف سے ہٹتا ہے تو پھر اس کو راہ راست پر لانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل پھر یہ یہودیوں کے اور منافقین کے حوالے سے ابھی کئی رکوع آئیں گے، لیکن اس میں ہمارے لیے بڑا پیغام ہوگا کہ ہم نے کیسے کیسے ان کی غلط حرکات سے اور ان کی غلط روش سے اور ان کے نفسانی خواہشات کے غلبے سے کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ رب ذوالجلال والإکرام ہم سب کو جنت کے گھنے سائے نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں امانتیں حقداروں کے سپرد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام جن لوگوں سے آپ راضی ہیں اور خوش ہیں ان میں ہم سب کو شامل فرما دے۔ زبان کی شائستگی ہم سب کو عطا فرما۔ لعنت، ملامت، گالم گلوچ، غیبت، فساد، اخلاق سے گرے ہوئے الفاظ، ان ساروں سے ہماری زبان کو نجات عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔